اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت سورہ یونس کی آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، فرما دیں اپنی امت کو۔ سبحان اللہ۔ کیا کہیں؟ بفضل اللہ سبحان اللہ۔ وبرحمتہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اے میری امت کے لوگو، جب تم پر اللہ کا فضل آئے، وبرحمتہ، جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آئے، فضل اور رحمت، فضل اور رحمت تمہیں ملے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس رحمت اور فضل کے ملنے پر تم ضرور خوشیاں منایا کرو۔ یہ قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم میلاد کی خوشی کیوں کرتے ہو؟ صدقہ خیرات کیوں کرتے ہو؟ حلوہ کیوں پکاتے ہو؟ یہ بھی تکلیف ہے۔ لڈو کیوں تقسیم کرتے ہو؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر جب لڑکا پیدا ہو تم لڈو سارے شہر میں کیوں تقسیم کرتے ہو؟ سارے محلے میں کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی اپنے گھر لڑکا پیدا ہو تو لڈو اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ نادانو، تمہیں اپنے بیٹے کی خوشی ہے، عبداللہ کے بیٹے اور آمنہ کے لال کی کوئی خوشی نہیں۔ ظالموں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ظالموں، اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ کہتے ہیں او جی چلو میلاد ہوا تھا نبی کا، ایک بار ہوا ہے نا، ہر سال میلاد کیوں مناتے ہو؟ ہم کہتے ہیں پہلے ہمیں بتاؤ کہ تمہارے لڑکے کی پیدائش ایک بار ہوئی تھی نا، ہر سال سالگرہ کیوں مناتے ہو؟ سنیو، ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اپنے بچوں کی سالگرہیں مناتے ہیں۔ تو تمہارا بیٹا شے کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ کون بھلا ہے میرے نبی رحمت کے آگے؟ کیا چیز ہے وہ؟ تم اس کی پیدائش پر خوشیاں بھی مناؤ، اپنے بچے کی پیدائش پر لڈو بھی تقسیم کرو، سالگرہیں بھی مناؤ، ہر سال سالگرہ مناؤ۔ ہم نے کبھی شور نہیں مچایا، کیونکہ تمہارا جو ہوا تم جانو وہ جانے، تمہارا جو ہوا ہم نے کبھی شور نہیں مچایا۔ جب ہم نبی کی سالگرہ منائیں، میلاد منائیں، تم شور کیوں مچاتے ہو؟ ہمیں کرنے دو ہمارا جو ہوا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت، اعلیٰ حضرت کیا بات کہہ گئے، اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو، منکرو، میلاد کے منکرو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اتنا احسان تو مان لو کہ اس نے کلمہ پڑھایا، تم وہ احسان بھی نہیں مانتے، نہ اس کا میلاد مناتے ہو، نہ اس کی یاد مناتے ہو،
نہ اس کی جلوس، اس کے جلوس عید میلاد میں شریک ہوتے ہو۔ عید کے لفظ سے تمہیں چڑ ہے، کیوں؟ عید کا مطلب خوشی تو ہے نا، تو کیا حضور کے آنے کی ہمیں خوشی نہیں؟ ہمیں تو ہے، تمہیں نہیں تو نہ مناؤ، ہمیں تو خوشی چڑھی ہوئی ہے۔ ہم عید کہیں گے، حضور کے آنے کو ہم اپنے نبی کی آمد کو، ہم اپنے نبی کی ولادت کو، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ اگر حضور کی عید نہ ہوتی، آنے کی عید نہ ہوتی، نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ سبھی تو خوشیاں منا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن حضور کا میلاد ہوا تھا اس دن شیطان اپنے لشکروں کو لے کر کوکاف میں بھاگ گیا، کاف کے پہاڑوں کے پیچھے، سر پہ مٹی ڈالی شیطانوں نے اور چیخیں مار مار کے روئے، چیخیں مار مار کے روئے۔ شیاطین ان کے سارے لشکر چلا چلا کے روئے، سر پہ خاک ڈالی۔ پوچھا گیا کہ تمہیں کیا غم ہے؟ کہنے لگے نبی کے آنے کا غم ہے، وہ آ گیا ہے، اب امت بخشی جائے گی۔ ہمارا چکر شیطانوں کا یہ تھا یہ بخشی نہ جائے، پر بخشوانے والا آ گیا، اب ہماری کاروائیاں غارت ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گے ہمارے کارنامے۔ مجھے یہ تو سوچ کر بتاؤ، حضور آئے تو نبیوں نے خوشی منائی، حضور آئے فرشتوں نے خوشیاں منائیں، اللہ کی قسم یہ حدیثوں کے ترجمے سنا رہا ہوں۔ حضور آئے تو نبی مبارک بادیاں دینے آئے، حدیث سے ثابت نہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں 9 ماہ تک انبیاء کرام آ کر مجھے مبارکیں دیتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے آئے مبارکیں دیں، یہ خوشی نہیں؟ مبارک دینا خوشی ہے۔ جنت کی حوریں آئیں، انہوں نے آ کے خوشیاں منائیں۔ آسمان کے ستارے جھک جھک کے آمنہ کے گھر کے قریب آئے، میرے حضور کو سلام کرتے رہے، خوشیاں مناتے رہے۔ جب حضور آئے تو کعبہ وجد میں آیا، پڑھو حدیثیں، کعبہ جھوما، کعبہ مہکیا، ٹہکیا، بت ڈگے، طرف مومنہ جدوں نبی کریم آیا، طرف مومنہ نبی کریم آیا۔ حضور آئے تو کعبہ جھوم اٹھا، وجد آ گیا، سب نے خوشیاں منائی۔ حضور کی آمد پر پریشان تو صرف شیطان ہوا، حضور کے میلاد پر پریشان ہونے والوں بتاؤ تم کس گروہ کے ہو؟ تمہارا تعلق کن سے ہے؟ کعبے سے، فرشتوں سے، نبیوں سے، ملائکہ سے، ستاروں سے؟ یہ تو سارے حضور کے میلاد کی خوشیاں مناتے رہے اور شیاطین سر پہ مٹی ڈال کے پریشان ہوتے رہے۔ اپنے متعلق فیصلہ کرو تم کس کھاتے میں ہو؟ اگر حضور کے میلاد کی خوشی ہے تو آؤ ہمارے ساتھ مل کر نعرے لگاؤ، پتہ چل جائے تمہیں خوشی ہے۔ اور اگر تم نے ہم پر فتوے لگانے شروع کر دیے پتہ لگ جائے گا تمہیں حضور کے آنے کی غمی ہے۔ بخار چڑھ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، اور تجھ کو کھائے تپے سکر، تجھے کس سے بخار ہے؟ آئے میرا نبی تو ساری زندگی اس امت کے لیے روتا رہا،
دعائیں کرتا رہا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور آئے تو ہماری شفاعت کا بہانہ بنا, حضور آئے تو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. ہمیں خوشی نہ ہو تو کیا ہو, اور حضور آئے تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی. تمہیں کیوں بخار چڑھتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں دوزخ کی گرمی کا بخار چڑھے. نہیں سمجھے؟ بخار دو قسم کا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے. ایک بخار ہوتا ہے مزاج کی خرابی سے, بخار خلطوں میں خرابی آ گئی, بخار ہو گیا, سودا صفرا دم بلغم کمی بیشی ہو گئی, بخار چڑھ گیا. ایک بخار حدیث میں آتا ہے دوزخ کی گرمی سے چڑھتا ہے, حدیث ہے. دوزخ کی گرمی سے بعض لوگوں کو بخار چڑھتا ہے. معلوم ہوا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کو حضور کے میلاد پر بخار چڑھتا ہے انہیں دوزخ کی گرمی کا بخار چڑھتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ اس لیے فرماتے ہیں تجھ کو کھائے تپے سقر, دوزخ کا بخار چڑھے تجھے, تجھے کس سے بخار ہے؟ نبی کے آنے سے تجھے تپ چڑھ جاتا ہے, تو بیمار ہو جاتا ہے, تیری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو بیزار ہو جاتا ہے, تو نبی کے عاشقوں پر فتوے لگاتا ہے, تو نبی کے عاشقوں کے رستے روکتا ہے, تو واہ ویلا کرتا ہے, تو شور مچاتا ہے. لوگو انہاں سنیاں نو روکو, شور مچا ہوا ہے. ڈی سی صاحب, حکومت صاحب, پولیس والوں, یہ نبی کا میلاد مناتے ہیں, لوگو انہاں نو روکو, ہم مر گئے. او ظالموں, اور تو تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ہے. اپنی خوشیاں اور شادیوں کے جشن مناتے ہو, خدا کے نبی کی آمد پر غم کرتے ہو, تمہیں دوزخ کا بخار چڑھے, تمہیں کیا بیماری لگی ہوئی ہے؟ توبہ کرو, اگر اسی عقیدے سے مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے.